ناظرین، مال غنیمت میں اتنے زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ فوکس ہوا کرتے تھے مال غنیمت کی تقسیم میں۔ اب ایک غزوہ سے بعد واپسی پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام صحابہ میں مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو بدری صحابہ کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، اہل بیت کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، باقی صحابہ کا حصہ الگ ہوا کرتا تھا، شہداء کا حصہ الگ ایک ترتیب سے تقسیم ہوتا تھا۔ تو بدری صحابہ کو جو ہے وہ 500 دینار تقسیم کیے جانے لگے، اور یہ دینار اب تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس میں نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امیر المومنین، ان کے اپنے بیٹے بھی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جہاد میں موجود تھے، انہیں بھی 500 درہم ملتے ہیں، باقی بدری صحابہ کو 500 درہم ملتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں شہزادے کیسے آنا ہوا؟ امیر المومنین نے اپنا حصہ لینے آیا۔ سیدنا حسن کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اب حسن رضی اللہ عنہ نے اس جہاد میں شرکت بھی نہیں کی، اس غزوہ، اس جنگ میں شرکت بھی نہیں کی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی باقی سب کو 5000 درہم دیے ہیں۔ جو شخص مال غنیمت میں اتنی سختی سے معاملات کو دیکھتا ہے، وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم جو ہے وہ 1000 درہم عنایت فرما دیتے ہیں۔ اب سارا مجمع یہ دیکھ رہا ہے، عمر جو ساری دنیا کے لیے بڑے سخت تھے، لیکن جب معاملہ اہل بیت کا آیا کرتا تھا، عمر موم سے بھی زیادہ نرم ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ عمر کو محبت اپنے نبی سے تھی، اور پھر نبی کو جس سے محبت تھی، عمر کو اس ہر چیز سے محبت تھی۔ تو 500 کی جگہ 1000 درہم انہیں دیتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر تقسیم شروع ہوتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پھر نبی علیہ السلام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ اب جب وہ کہتے ہیں میں اپنا حصہ لینا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب انہوں نے بھی اس جنگ میں شرکت نہیں کی ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ اب جب یہ شہزادے چلے جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، اپنی والدہ سے جا کر کہتے ہیں کہ کہیں کہیں تو والد محترم جو ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں معاملات میں کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خوشبو بھی آپ کے آنچل کو نہ لگ جائے، اور وہاں تمام صحابہ کو، میں جو کہ بدر میں بھی شریک رہا، میں جو کہ تمام نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہا، اور پھر ابھی بھی جنگ میں شریک تھا، یہ تو حسن حسین اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، اور جب یہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، تو یہ جو ہے والد محترم نے جو ہے وہ سب کو 500 درہم دیے، مجھے 500 درہم دیے، اور حسن حسین کو 1000 درہم دے دیے۔ تو یہ ماجرا، اب یہ شکایت پہنچتی ہے محبتوں کے بات کی، یہ بات محبتوں کی، یہ عام معمولی سی بات نہیں، یہ بات محبتوں کی۔ اب یہ بات جب پہنچتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلاؤ عبداللہ بن عمر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے گلہ کر رہے ہو، کس کے بارے میں گلہ کر رہے ہو؟ تم حسن حسین کے بارے میں گلہ کر رہے ہو۔ تم اپنا اور حسن حسین کا مقابلہ توازنہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے حسن حسین کے والد کا نام علی ہے، تمہارے والد کا نام علی نہیں ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، تمہاری والدہ کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ ان کی نانی کا نام خدیجہ ہے، تیری نانی کا نام خدیجہ نہیں عبداللہ۔ اور ان کے نانا کا نام محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ ہے، تیرے نانا کا نام محمد نہیں۔ تیرا اور ان کا مقابلہ کیسے بنتا ہے؟ وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو شان والے ہیں۔ اگر کوئی ہے ان کے جیسا باپ کسی کے پاس تو وہ سامنے آئے، کوئی ماں ان کے جیسی ہے تو وہ لے کر آئے، کوئی نانا اور نانی ان کے جیسے ہیں تو لے کر آئے۔ ان سے تمہارا مقابلہ بنتا نہیں ہے، ان سے تمہارا مقابلہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ان کی شانیں الگ ہیں، ان کے درجات الگ ہیں، ان کا مقام الگ ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی جو ہے وہ توازن میں نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ محبت ناظرین وہاں سے پھر ہم تک پہنچی، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل پھر ہوتا ہوتا پہنچتا صحابہ کے ذریعے سے یہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا، اور پھر ہمیں یہ سبق انہی کے ذریعے سے ملا کہ اہل بیت سے بہت محبت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے بڑی محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی ان سے۔ تو جس چیز سے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کو محبت تھی، صحابہ نے اس سے محبت کر کے دکھائی۔ وہ کسی عام معمولی چیز سے بھی، جس کو نبی علیہ السلام کا، جو نبی علیہ السلام کو جس سے شغف ہو گیا تھا، وہ اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ تو اہل بیت تو کا تو مقام ہی نبی علیہ السلام نے جو ان کو بتایا تھا، جو محبت تھی، وہ محبت ان کے دلوں میں تھی، تو آخر وقت تک محبت کیا کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خبر میں آ جاتا ہے، ان کو بات پہنچتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح باقی سب کو جو ہے وہ 500 درہم دیے، اور حسن حسین جب گئے تو ان کو 1000 درہم دے دیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کیوں ایسا نہ کرتا
وہ کیوں ایسا نہ کرتا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ علی فرما رہے ہیں، خلیفہ دوم فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کے کانوں سے سنا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جو ہے وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اب یہ بات جب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ ناظرین محبت دیکھیں ان کی آپس میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت دیکھیں، تعلق دیکھیں ان کا۔ اب یہ بات پہنچتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو عمر فاروق جو کہ خلیفہ دوم ہے، ساری دنیا کے لیے دینی معاملات میں بہت سخت ہے، وہ دوڑے آتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور دست بدست کھڑے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، ناظرین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیات تھی کہ جن کو ہم نے بتانا اپنے بچوں کو کہ یہ آئیڈیلز ہیں، ان کو فالو کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی کیا آپ یہ مجھے سند لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ میرے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ تو اب علی کی ضمانت مانگ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، کہ انہیں معلوم ہے علی کون ہے، علی کا کہا، علی کا لکھا سند ہے۔ عمر مانتے ہیں علی کے کہے کو، علی کے سنے کو، علی کے لکھے کو سند مانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں، یہ میرے لیے سند ہو جائے گا آپ کا لکھا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں یہ کہا اور میں اس کو آگے پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا آخرت۔ ناظرین یہ ان کی محبتیں تھیں، ان کا تعلق تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں اس نسل کے اندر بڑھائی جائیں، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ کوئی عداوتیں، نہ کوئی اختلافات، نہ کہ کوئی آپس کی رنجش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں ان میں آپس میں بڑھائی جائیں، اور یہ محبتیں ان میں تھیں، یہی تعلق ان میں تھا، کیونکہ یہ نبی سے محبت کرتے تھے، یہ نبی سے عشق کرتے تھے۔ ان کا دنیا کی کسی چیز سے کوئی لالچ سے غرض نہیں تھا کہ یہ کسی چیز کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی عہدے کے لیے کر رہے ہوں تو پھر ان کا کوئی مفاد ہو، ذاتی مفاد ہو، یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے کام کریں، یہ کسی اپنے عہدے کے لیے، مقام کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جو اس وقت غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتے تو دنیا کے کونے کونے تک جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پہنچ چکا ہوتا اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا، کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا، ان کا ذات، ان کا مقصد نہیں تھی، تو پھر کسی قسم کا اختلاف رکھنا ان کے لیے، وہ ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم نے یہ محبتیں بڑھانی ہے آگے، ہم نے یہ تعلق بڑھانے ہیں آگے، ہم نے یہ اپنی نسل کو سکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جس انداز میں محبت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے، اس انداز کو ہم نے کاپی کرنا ہے۔ ہم اس محبت کے اس لیول کو پہنچ نہیں سکتے۔ انہوں نے نبی اسلام کو دیکھا ہے، نبی اسلام کی شفقت میں رہیں، نبی اسلام کے سائے میں رہیں، چہرہ انور کا دیدار کرتے رہیں۔ ہم اس مقام کو، اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کاپی کر کے، ان کو فالو کر کے، ان کے ماننے والوں میں تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آج اگر جس سے محبت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس حدیث سے بڑھ کر، جس دن یہ حدیث ہمارے سامنے آئی، یہ چیز ہمارے سامنے جب آئی ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآنی آیت اتاری کہ جو آپ نبی علیہ السلام سے کہا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن سے زیادہ، اس پیغام سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہی ہے آج اور میرے آپ کے لیے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ تو اگر اس وقت کوئی کس قسم کے ہیرو سے، کوئی کسی ایکٹر سے، کوئی کسی لیڈر سے، کوئی کسی پولیٹیشین سے، مطلب وہ اگر وہ اس کے پیچھے اور ان کے عقائد میں اندھے ہو چکے ہیں لوگ، میں نہیں کہتا کہ اپنے لیڈرز کو نہ فالو کریں، ان کی جائز بات کو ضرور فالو کریں، لیکن ہمارے لیڈرز جو ہیں نا، اصلی جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں، ان کی طرف جائیں، ان کو فالو کریں، ان سے محبت رکھیں۔ قیامت کے دن آخرت میں آپ کا حساب اس کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ تو آپ کے پاس آئیڈیلز موجود ہیں، ہیروز موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام سے آپ نے محبت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ اب جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت اس نسبت سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں سے ہیں، غلاموں میں سے ہیں، عاشقوں میں سے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حشر بھی عمر، ابو بکر، علی، عثمان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں آواز لگتی ہے کہ یہ ان سے محبت کرنے والے آ جائیں، تو یہ میرے آپ کے لیے ایک سعادت ہوگی۔ ہم نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اس راستے پر رکھنا ہے کہ اپنے نبی سے جڑے رہیں، اپنے نبی کے راستے پر چلتے رہیں، اور ان لوگوں کے راستے کو فالو کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔